اور جائے نماز پر اگر مسجد نبوی یا خانہ کعبہ بنا ہو تو ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں۔ ہمارے مفتی استاد محترم مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ انہوں نے مسلمان کے قدموں کے تلے ہمارے مقدس چیزوں کی شبیہات کو قدموں کے تلے کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اپنے والد صاحب کی تصویر لیجئے گا، نیچے رکھ کے اس پہ پاؤں رکھ کے بتائیں مجھے۔ اب وہ آپ کے والد تو نہیں ہے نا، پکچر ہی ہے نا، لیکن آپ کا دل نہیں مانے گا۔ تو پھر مکہ مدینہ کو سامنے رکھ کے اس پہ پاؤں بھی لگ رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں اور سامنے زمین پہ گرا ہوا ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایسے مسلوں کو تبرکن رکھ دیں، استعمال نہ کریں، سادہ مسلح استعمال کیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ڈرامے وغیرہ ہم جو دیکھتے ہیں، اگر کوئی بہت اچھے ڈرامے ہوں، موضوعاتی ڈرامے ہوں، لیکن اس میں بھی میوزک وغیرہ تو ہوتا ہے، تو اس میں گناہ کا کیا ہے، مطلب کس طرح دیکھیں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ جی ہاں، بہن نے یہ ڈرامے کے بارے میں کہا کہ اچھے اصلاحی ڈرامے، تو اصلاحی ڈرامے خواتین کے لیے حکم ہے، مرد کا تو پھر علیحدہ ہے، لیکن خواتین اصلاحی ڈرامے دیکھ سکتی ہیں بالکل۔ لیکن بعض ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچیوں کے اندر غلط قسم کی تحریک پیدا کر دیتے ہیں، اس میں ضرور اجتناب کرنا ہوگا، کیونکہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے بس انسان کے قلب اور ذہن کے پلٹنے کا، اس کا بہت خیال رکھا جائے۔ باقی اگر مقصود اصل میں اصلاحی ڈرامہ ہے اور ضمناً پیچھے میوزک چل رہا ہے، تو وہ چونکہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں تابع ہے، تو اس لیے اس کا اصل کا حکم نہیں ہوتا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں اس طرف دیکھ رہا ہوں اور یہاں کوئی خاتون کھڑی ہیں تو میرے نظر کے دائرے میں یہ بھی آ ہی جائیں گی، لیکن کیا یہ نظر کے دائرے میں آنے سے میں گناہگار ہوں گا؟ نہیں، کیونکہ میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں، فوکس نہیں، آپ کا فوکس وہاں نہیں ہے۔ تو اس کی گنجائش ایسے نکل سکتی ہے کہ ضمناً میوزک چل رہا ہو۔ خبروں میں بھی ہوتا ہے، دیکھیں کس چیز میں میوزک نہیں ہے، ہر چیز میں میوزک آ گیا ہے۔ جہاز میں بیٹھیں گے اس میں میوزک چل رہا ہوگا، تو کہاں سے بچے گا آدمی؟ تو وہ ہمارا اگر مطمع نظر نہیں ہے تو اس میں تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن ڈرامے بہرحال بہت سوچ سمجھ کے خواتین کو دیکھنے چاہیے۔ اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو پروگرام میں بیچ میں جو ایڈس وغیرہ آتے ہیں جس میں لڑکیاں آتی ہیں اس طرح، تو سبھی پروگرام دیکھ رہے تھے، اس میں ہم گناہ میں آئیں گے یا کیا ہے، اس کا آپ بتائیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ جی صاحب۔ جی ایڈ میں کہہ رہی ہیں لڑکیاں آ جاتی ہیں، تو عورتوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں ان سے ہٹا لیں، کیونکہ بعض اوقات یہ چینلز کی بھی اپنی ایک مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، لاکھوں کے اس میں ہوتے ہیں، اور مارکیٹنگ کا الگ ایک شعبہ ہوتا ہے، وہ ایڈ لے لیتا ہے، تو بعض اوقات مینجمنٹ جو اوپر مینجمنٹ ہے وہ اس شعبے کو ٹچ نہیں کرتی ہے، اس شعبے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، اس کو لائک کوئی بھی نہیں کرے گا، ہم بھی نہیں کرتے، آپ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ بعض اوقات یہ ہم لوگوں کی تو قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اگر اس قسم کے کوئی ایڈ آ جائیں تو آپ فوراً اپنی نگاہ ہٹا لیں، اس کو نہ دیکھیں، اور بچیوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، عورتیں تو عورتوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ اور کہ والدین کا خیال نہ رکھنے والی اولاد سے کیا قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں، والدین اگر محتاج ہوں، محتاج ہونے کا مطلب ان کو رہائش چاہیے، لباس چاہیے، کھانا پینا، اور آج کل کے تقاضے کے اعتبار سے علاج معالجہ بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے، تو یاد رکھیں جتنی بھی اولادیں سب پر ان والدین کی کفالت برابر ڈیوائیڈ ہوگی۔ یعنی بعض اوقات ہم جو بیٹے کے ساتھ، جس بیٹے کے ساتھ ماں باپ ہم سمجھتے ہیں یہی کرے گا، یا لڑکے کریں گے لڑکیاں نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر ایک اولاد کے اوپر، مثلا 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں، تو سب کو برابر کنٹریبیوشن کرنی ہوگی اور اپنے ماں باپ کی کفالت کرنی ہوگی۔ اب فرض کر لیں کہتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں خیال کر رہی تو کیا اس بنا پر ہم قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں قطع تعلق تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر اولاد ایسی ہے کہ والدین کا خیال نہیں کرے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تھوڑے بہت اظہار ناراضگی سے یہ اپنے ماں باپ کے خیال کرنے کی طرف آ جائیں گے، اور اگر ہم اس طرح نہ کریں تو یہ بے پرواہ رہیں گے اور اپنے والدین کا خیال نہ کرنے کی بنا پر آخرت میں قابل گرفت ہو کر ندامت، شرمندگی، رسوائی اور ذلت کا سامنا کریں گے۔ تو چلیں ہم ان کو ذلت سے بچا لیں، تو یہ ایک حکمت ہوگی۔ اب اس طرح تھوڑا بہت اظہار ناراضگی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مکمل قطع تعلق کر لینا یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوشش کریں ان بچوں کو سمجھائیں کہ کتنا کھا لو گے اور کب تک کھا لو گے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو ذہن میں رکھیں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کرے گی اور ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ برا کرے، اس لیے اپنے ماں باپ کا خیال کریں، انہیں پیار محبت دیں، ان کی خدمت کریں، تو آپ کی اولاد یہ سب دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں اگر اخلاص ہوا، اس اخلاص کی برکت سے آپ کے اولاد کو توفیق دے گا، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت کرے گی۔ ایک کہتی ہیں کہ کیا بند بوتل پر دم کر دیا جائے تو ٹھیک ہے؟
دیکھیں دم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کی کوئی چیز پڑھتے ہیں، کوئی ذکر الہی کرتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کی پھونک پانی تک پہنچے، تاکہ جو پڑھا ہے اس کا ایک اثر پانی تک پہنچ جائے. تو اس کے لیے پھر بوتل کھول کے پانی پہ پھونک مارنی چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم فرمایا ہے، انسانوں پر بھی دم فرمایا ہے، پانی پر بھی دم فرمایا ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے. تو اس لیے اس کو رقیہ کہتے ہیں مطلب عرب کے اندر، کہ سرکار نے باقاعدہ دم کیا ہے. تو اس طرح بوتل کھول کے کرنی چاہیے. لیکن بہرحال شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اثر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ اور میں نہیں. اگر کسی کا یہ ہے نظریہ کہ میں بند بوتل پر بھی پھونک مار دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اثر پیدا کرنے والا ہے تو وہ پیدا کر دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حسن زن کے علاج فرما کر وہ اثر اور تاثیر وہاں تک پہنچا دے. بوتل کوئی اللہ تعالیٰ کی تصرفات اور قدرت کو روکنے والی تو نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح ہے. لیکن اکابرین کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پانی کے اوپر دم کیا گیا ہے، تو بوتل کھول کر دم کی جائے تو بہتر ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ بعض پیر حضرات کو جب کہا جاتا ہے جی مریض ہے کوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مریض آ نہیں سکتا تو اس کی تصویر آپ ہمیں دے دیں، ہم تصویر پہ دم کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہاں بھی وہی بات ہے کہ شریعت میں تو اس کی کوئی نظیر ایسی موجود نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا جو ہمارے اکابرین نے، ان سے جو دم ثابت ہے وہ باقاعدہ جسم کے اوپر دم کرنا ثابت ہے، جیسے کسی پیشانی پہ دم کر دیا، سینے پہ دم کر دیا، یہی صحیح ہے. اب وہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چلیں جی تصویر میرے سامنے آئے تو میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے حسن زن قائم کر کے کہ میں صرف تصویر پہ پھونک ماروں اور اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دے، یہ طریقہ بہرحال اس کے حسن زن کی لاج اللہ رکھ لے تو کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن پھر وہی بات میں جو پچھلا لفظ جملہ دہراؤں گا کہ اکابرین کا یہ طریقہ نہیں رہا تھا. اکابرین باقاعدہ انسان کے اوپر دم کیا کرتے تھے. اگر انسان سامنے نہیں ہے تو پانی پہ دم کر کے پانی پہنچا دیں، وہ پی لیں. یا جیسے جائز تعویذات جو ہیں جن میں کوئی کلمہ کفر یا شرک نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کے ہوں، آیات قرآنیہ کے ہوں، یا ان کے اعداد نکال کر بنائے جائیں، ان تعویذات کو نہ قرآن نے منع کیا ہے نہ حدیث نے منع کیا ہے، یہ باقاعدہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہیں. اس لیے انہیں قرآن و حدیث سے، قرآن سے براہ راست تعویذ ثابت نہیں ہے لیکن حدیث سے ہے. لیکن اگر ہم آیات دیکھیں تو پھر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں لفظ کو دہرا رہا ہوں کہ یہ مجھے بات کو نہ پکڑ لے جی قرآن میں کہاں تعویذ کا ذکر ہے، تو حدیثوں میں تو بہرحال باقاعدہ ہے، اور صحابہ کرام نے تعویذات بچوں کے گلے میں ڈالے بھی ہیں. تو اس لیے اس طرح کوئی طریقہ اختیار کریں جو اکابرین کے طریقوں سے مماثل ہو، تو کسی کو اعتراض بھی پیدا نہیں ہوتا اور برکات بہت حاصل ہوتی ہیں. ایک یہ کہتے ہیں اگر کوئی التحیات کے ترجمے سے ناواقف ہو اور وہ السلام علینا اور السلام علیکہ النبی کو آگے پیچھے کر دیتا ہے غلطی سے بیچارہ، تو کیا اس پہ سردہ صاحب ہے یا نہیں؟ تو اس پہ سردہ صاحب نہیں. اگر آگے پیچھے کر دیتا ہے التحیات اس کی صحیح ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت اور مکروہ ہوگی. نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، اس پہ سردہ صاحب لازم نہیں ہے.